اپنے اکابر کو اللہ کے لیے پڑھو ذرا۔ حق کلہ، یہ جو ہم نے عقائد بیان کیے ہیں یہ تمام کے تمام عقائد برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد لیکن من طریق انہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ذرا یہ الفقہ الاکبر کی اپنے امام کی عبارت سمجھیں۔ فاللہ تعالی واحد، اللہ تعالی واحد ہے، لا من طریق العدد، یہ واحد وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں واحد، ثانی، ثلاثہ، اربع، خمسہ، یہ وہ واحد نہیں ہے۔ لیکن من طریق انہ لا شریک لہ، یہاں واحد کا معنی یہ ہے لا شریک لہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ واحد نہیں جسے کہتے ہیں واحد ہے، ثانی نہیں ہے اس کا، واحد ہے، ثلاثہ نہیں ہے، واحد ہے، اربع نہیں ہے، واحد ہے، خمسہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے۔ یہاں واحد کا معنی یہ نہیں ہے، واحد کا معنی ہے انہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اچھی طرح سمجھیں، یہ آگے ساری اسی کی تعریف ہے، لا من طریق انہ لا شریک لہ، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لم یلد، کوئی بیٹا اولاد نہیں ہے، ولم یولد، ماں اور باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ان کے برابر ہمسر نہیں ہے، لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقی، مخلوقات میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں ہیں، ولا یشبہ شیء من خلقی، مخلوق میں کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے، لم یزل، ہمیشہ سے ہیں، ولا یزال، ہمیشہ رہیں گے، باسمائہ، ان کے نام بھی، وصفاتہ، ان کی صفات بھی، کون سی؟ الذاتیہ والفعلیہ، دونوں قسم کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اب بات سمجھنا، واحدن کا ایک معنی ہے اکیلا، اور واحدن کا دوسرا معنی ہے یکتا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ ایک ہے واحدن کا معنی اکیلا، اور ایک ہے واحدن کا معنی یکتا۔ تصوف کی اصطلاح ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا واحد ہونا، واحد مصدر ہے، وحدہ مصدر ہے، وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا واحد ہونا۔ اب یہ واحد کا ترجمہ کیا ہے؟ صوفیہ واحد کا ترجمہ کرتے ہیں یکتا، صوفیہ پر اعتراض کرنے والے واحد کا ترجمہ کرتے ہیں ایک، اکیلا، ایک۔ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ وحدت الوجود کا معنی وجود کا واحد ہونا۔ سمجھو وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ وجود کا واحد ہونا۔ اب واحد کا ترجمہ کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں واحد کا معنی ہے یکتا، اور جو صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واحد کا معنی ہے اکیلا۔ بھائی جب اصطلاح صوفیہ کی ہے تو ترجمہ صوفیہ کا ہوگا نا، اصطلاح ہماری ہے، ترجمہ تم کرتے ہو، پھر اعتراض بھی کرتے ہو، کس قدر عجیب ہے۔ اسے کہتے ہیں توجیہ القائل بما لا یرضی بہ القائل، ہمارے لفظ کا وہ معنی بتاتے ہو جس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا اعتراض ہے بھائی؟ وحدت الوجود کا معنی، بولو اس کو رٹو، اور واحد کا معنی ہم کہتے ہیں یکتا، ہمارا مخالف کہتا ہے ایک۔ ان کا اعتراض یہ ہے، یہ جی وحدت الوجود کے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وجود دنیا میں ایک ہی ہے بس، اور اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل انسان، ایک شکل حیوان، ایک شکل شجر، ایک شکل حجر، ایک شکل اللہ۔ یہ صوفیہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وجود دنیا میں ایک ہے اور اس ایک کی کئی شکلیں ہیں،
یہ ہر کسی کو خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں وجود ایک ہے دنیا میں بس، اور یہ سارے خدا ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو شرک ہوگا نا، اس کو تو ہم بھی شرک کہتے ہیں، ہم بھی کفر کہتے ہیں، ہم کب اس کو ایمان کہتے ہیں؟ اس سے پھر ذہن سازی ہوتی ہے اور ہم بڑی جلدی اس جھانسے کے اندر آ جاتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، اب بات جان چھڑا لیں گے، بھائی اب دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں، پرانی باتیں ہیں۔ یہ جواب ہے؟ جو ہمارے حضرات قائل تھے اور دنیا سے چلے گئے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کفر پہ چلے گئے؟ بھی کیا جواب ہے؟ بھائی یہ تصوف کی بات ہے، اس کا عقیدہ مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جواب ہے؟ بھائی جواب دو، بندے کو سمجھاؤ۔ ہمارے بہت سارے حضرات صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہو کر دنیا سے گئے ہیں، لوگ اس بنیاد پہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے کتنے ایسے بچے ہیں جو ان فتووں کی بنیاد پہ مسلک چھوڑ گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھو، وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا واحد ہونا۔ واحد کا ہم معنی کرتے ہیں یکتا، ہم پر اعتراض کرنے والا واحد کا معنی کرتا ہے اکیلا۔ وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کا معنی، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں وجود ایک ہی ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل اللہ، ایک شکل انسان، ایک شکل حیوان، ایک شکل شجر، ایک شکل حجر۔ ان لوگوں نے سب کے سب کو خدا بنا رکھا ہے کہ یہ سارے خدا ہیں، دنیا میں ایک ہی وجود ہے اور وہ خدا کا ہے، باقی کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا منصور نے انا الحق، میں بھی خدا ہوں، فلاں نے کہا انا الحق، میں بھی خدا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ یہ محض افتراء ہے اور بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، جب یہ کہا جائے فلان واحد فی المال، اس کا معنی ہے فلاں بندہ مال میں یکتا ہے۔ فلان واحد فی العلم، فلاں بندہ علم میں یکتا ہے۔ فلان واحد فی الحسن، فلاں بندہ حسن و جمال میں یکتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حسین نہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عالم نہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مالدار نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہیں اس جیسے کوئی نہیں، اس کے سامنے وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، اس کے حسن کے سامنے ایسے جیسے ان کو حسن و جمال ہے ہی نہیں، اس کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے جاہل ہیں۔ جب صوفیہ کہتے ہیں نا اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ واحد فی الوجود، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں یکتا ہے، گویا اللہ کے وجود کے سامنے بقیہ کائنات کے سارے وجود لا شے کے درجے میں ہیں، عدم کے درجے میں ہیں، گویا کہ کسی اور کا وجود خدا کے سامنے وجود ایسا ہے جو وجود کہلوانے کے قابل ہی نہیں۔ جیسے دن کو سورج نکلا ہو اور سورج کی موجودگی میں جگنو بھی ہو، اب اگر جگنو کی روشنی ہو بھی لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جگنو کی روشنی کو کوئی روشنی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں گویا کہ اب صرف سورج کی روشنی ہے اور کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح صوفیہ کہتے ہیں اللہ اپنے وجود میں یکتا ہے، گویا کہ خدا کے وجود کے سامنے کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ یہ بات سمجھنا، میں اس کو مزید سمجھانے لگوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اس کی مثال سمجھیں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کون صوفی کہتے ہیں؟ ہر صوفی نہیں کہتے، یہ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ جن پر تجلیات الہیہ پڑتی ہے اور اللہ کے وجود کے ما سوا ان کو واقعتاً کوئی وجود نظر بھی نہیں آتا، اور وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے وجود کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثال سمجھیں، جیسے میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے، سمجھ نظر بات، میں اپنے ہاتھ میں ٹارچ کو لیتا ہوں اور ایسے اب ان کی آنکھ پہ مارتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ اب بتاؤ جب ٹارچ ان کی آنکھ پر روشنی پڑے گی تو ٹارچ کی روشنی کے علاوہ کوئی چیز ان کو نظر آئے گی؟ کیا نظر آئے گا؟ بولو، صرف روشنی نا۔ بھائی آپ بتاؤ یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں صرف روشنی۔
یار یہ 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے جی، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف روشنی، یہ پنکھا ہے؟ نہیں جی، صرف روشنی۔ یہ کیا ہے؟ روشنی۔ یہ کیا ہے؟ روشنی۔ ان کو گلاس بھی نظر نہیں آ رہا، ٹیشو بھی نظر نہیں آ رہا، مائک بھی نظر نہیں آ رہا، یہ چھت بھی نظر نہیں آ رہی، پنکھا بھی نظر نہیں آ رہا، صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ بولو سچ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ٹارچ ادھر مار کے رکھتا ہوں، ان سے پوچھ یہ کیا ہے؟ پنکھا۔ بتاؤ بھائی یہ کیا ہے؟ دیوار۔ یہ کیا ہے؟ گلاس۔ اچھا تم بتاؤ کیا ہے؟ کہا جی روشنی۔ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ توجہ رکھنا، جن پر ٹارچ کی روشنی پڑی ہے اور اتنی زیادہ پڑی ہے کہ روشنی کے ماں سوا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، یہ ہر چیز کہتا ہے روشنی روشنی روشنی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں، یہ پنکھا، یہ دیوار، یہ ٹھیک ہے، یہ صوفی ہے، یہ فقی ہے۔ کیوں؟ صوفی پر تجلیات، یہ ٹارچ کی روشنی پڑی ہے اور اتنی زیادہ پڑی ہے کہ اس کو روشنی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس فقی پر وہ روشنی نہیں پڑی، اس پر وہ روشنی، توجہ رکھنا، نہیں پڑی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ان کی آنکھ پر میں ٹارچ کی روشنی مارتا ہوں اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے روشنی کے، تو آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ تو جس بندے پر یہ روشنی نہ پڑے اور اس کو باقی چیزیں نظر آئیں لیکن یہ مانے کہ جس پر روشنی پڑے اس کو روشنی کے ماں سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا قائل ہے، علم، تحقیق۔ اور جس پر روشنی پڑ گئی ہے، اس کو روشنی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں یہ وحدت الشہود کا قائل ہے۔ جب یہ چیز درجہ تحقیق میں ہو، توجہ رکھنا، کہ جب اللہ کی تجلی کسی بندے پر پڑ جائے اور اس کو تجلی الہی کے ماں سوا کچھ بھی نظر نہ آئے، جب تک درجہ تحقیق میں ہو تو وحدت الوجود کہتے ہیں، اور جب تجلی الہی پڑ جائے اور ماں سوا کچھ نظر نہ آئے اس وقت اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود سمجھ گئے؟ وحدت الوجود تحقیق ہے اور وحدت الوجود مشاہدہ ہے۔ وحدت الوجود بولو تحقیق ہے، اصطلاح ہے، اور وحدت الوجود، وحدت الشہود، وحدت الوجود کا معنی ہے واحد، وجود کا واحد ہونا۔ وہ وجود کون سا ہے؟ روشنی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کیا ہے؟ روشنی۔ اب یہ نہیں کہ اور وجود نہیں ہے، لیکن روشنی کا وجود اتنا ان پہ پڑا ہے کہ روشنی کے علاوہ باقی کسی چیز کا وجود نظر نہیں آ رہا، تو یہ کہتے ہیں یہ روشنی اپنے وجود میں یکتا ہے۔ اس کے سامنے میں چیزیں ہوں گی، مجھے نہیں پتا، مجھے صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود، وحدت الوجود۔ اور جب روشنی پڑ گئی، روشنی آ گئی، اب یہ مشہود ہے، ان کو مشاہدہ روشنی کا ہو رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں وحدت المشہود، مشہود کا واحد ہونا۔ جب تک علم اور تحقیق کا درجہ ہو تو کہتے ہیں وجود کا واحد ہونا، اور جب وہ مشاہدہ ہو جائے، کیفیت بن جائے، اب کہتے ہیں مشہود کا واحد ہونا۔ جب تک یہ درجہ تحقیق میں ہو، کیا بات کہ جب کسی شخص پہ تجلی الہی پڑے اور اسے تجلی الہی کا ماسوا نظر نہ آئے، وہ کہتا ہے صرف دنیا میں ایک ہی وجود ہے اللہ کا، وحدت الوجود ہے۔ اور جب وہ تجلی پڑ جائے، کیفیت بن جائے اور کچھ نظر نہ آئے، اب کہتے ہیں یہ وحدت الشہود ہے۔ یہ کفر ہے؟ بولو کفر ہے؟ یہ کفر کیسے ہے بھائی؟ تو ایک بندے پر تجلی الہی پڑی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے دنیا میں صرف خدا ہے، باقی کو وجود ہے ہی نہیں، تو یہ کفر کیسے ہوگا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تھوڑی سی بات اور سمجھ لیں۔ دیکھیں دنیا میں ایک ہے وحدت اور ایک ہے کثرت، ہر کثرت وحدت کی طرف لوٹتی ہے، یہ اصول ہے۔
انسان دیکھو، آدم علیہ السلام بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام بھی، اور ہم کون ہیں؟ انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ بولو، انسان۔ اب انسان 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 کتنے زیادہ ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ انسانیت۔ اب انسانیت میں ہم بھی شریک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انسانیت میں ہم بھی شریک ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو انسان ہونے میں تو ہم سب ایک ہے نا، وحدت انسانیت۔ لیکن کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو حکم امتی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو مسلمان کا ہے وہی کافر ہے؟ مرد کون ہے؟ انسان ہے یا نہیں؟ بولو۔ عورت؟ دونوں کا حکم ایک ہے، حالانکہ دونوں انسان ہیں۔ تو انسانیت میں شریک ہونے سے دونوں کے حکم میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کے اوپر حیوان، ہم بھی حیوان ہیں، گدھا گھوڑا بھی حیوان ہے، تو کیا بھیڑ بکری بھی حیوان ہے؟ تو جس طرح بھیڑ بکری ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، کیا گھوڑا گدھا بھی کھا سکتے ہیں؟ انسان بھی کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھو، وحدت حیوان میں ہم شریک ہیں، لیکن ہر حیوان کا حکم الگ ہے۔ اوپر جائیں، وحدت حیوان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جسم نامی۔ اب جسم نامی میں انسان، حیوان، اشجار سب شریک ہیں، سب کا حکم ایک جیسا ہے کہ جس طرح آپ درخت کو کاٹتے ہیں جب موسم آتا ہے تو انسان کو بھی تھوڑا سا کاٹ دیا کرے کہ اگلے سال پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھو، وحدت جسم نامی میں ہم شریک ہیں، لیکن ہر جسم نامی کا حکم، اوپر چلیں، وحدت جسم مطلق، پتھر، شجر، حجر شریک ہیں۔ پتھر آپ کاٹتے ہیں دیوار بنا لیتے ہیں، دو چار بندے کاٹ کے آپ دیوار ہڈیوں سے بنا لیں، بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھو، جسم مطلق میں ہم شریک ہیں، لیکن ہر جسم کا حکم، توجہ رکھنا، اس سے اوپر جائیں، وجود اللہ کا بھی ہے، وجود مخلوق کا بھی ہے۔ وحدت الوجود کا معنی، جس طرح وحدت انسانیت میں انبیاء اور امت سب شریک، انسان اور کافر سب شریک، مرد اور عورت سب شریک، حکم سب کا جدا ہے۔ وحدت حیوانیت میں انسان جانور شریک، لیکن ہر حیوان کا حکم جدا ہے۔ وحدت جسم نامی میں شجر بھی شریک، ہر جسم نامی کا حکم جدا ہے۔ وحدت جسم مطلق میں پتھر بھی شریک ہے، ہر جسم کا حکم الگ ہے۔ وحدت وجود میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، لیکن خدا کے وجود کا معاملہ الگ ہے اور مخلوق کے وجود کا معاملہ الگ ہے۔ ہمارا وجود جسم والا ہے اور اللہ کا وجود بغیر جسم کے حکم ہی الگ ہے۔ یہ معنی ہے وحدت الوجود کا۔ جب صوفیہ کہتے ہیں نا وحدت الوجود میں سارے ہی شریک ہیں، بندے بھی اور خدا بھی، تو لوگ سمجھتے شاید انہوں نے بندے کو خدا کہہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وجود ہونے میں بندہ خدا کے ساتھ شریک ہے، لیکن اللہ کا وجود الگ ہے اور بندے کا وجود، یہ وجود جسم والا، وہ وجود بلا جسم، یہ مکان والا، وہ بلا مکان ہے، یہ جہت والا، وہ بلا جہت ہے، یہ حیت والا، وہ بغیر حیت ہے، یہ کیفیت والا، وہ بلا کیفیت ہے، یہ محدود ہے، وہ غیر محدود ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر کسی کو خدا مان لے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں عرض کر رہا تھا، اب دیکھو وحدت الوجود کا اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے جو بندے کو سمجھ نہ آئے۔ اب صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں وحدت الوجود، ان کے ہاں توحید کی 3 قسمیں، وہ کہتے ہیں توحید کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ صوفیہ نے ہر قسم کا حکم الگ کیا ہے، اور یہ ایسی قسمیں جس کو سب بندے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے توحید ایمانی، ایک ہے توحید اخلاصی، ایک ہے توحید شہودی۔ نمبر 1 توحید ایمانی۔ توحید ایمانی کا معنی معبود ایک ہے، دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ نمبر 2 توحید اخلاصی، اس کا مطلب ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ۔ یہ توحید کیسے ہے؟
قرآن کریم میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس بندے کو تم نہیں دیکھتے جو اپنے خواہش کو خدا بنا رہا ہے، یعنی اپنے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی اس کو شرک اصغر فرماتے ہیں، ریا کو۔ نمبر 3 کہا جی توحید شہودی۔ توحید شہودی کا معنی کہ بندے کی ایسی کیفیت بن جائے اور اس کو ایسا مقام مشاہدہ مل جائے، اس کو اللہ کے غیر کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ اور یہ توحید یہ شہودی حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کر گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب بندہ خدا کو دیکھ رہا ہو تو پھر ماں سوائے خدا کچھ نظر آتا ہے؟ توجہ بھی نہیں ہوتی بندے کی پھر ماں سوا کی طرف، اگر یہ کیفیت مل جائے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں نمبر 1 توحید ایمانی، جس کو حاصل نہ ہو وہ غیر مومن۔ نمبر 2 توحید اخلاصی، جس کو حاصل نہ ہو وہ غیر مخلص، غیر مومن نہیں، غیر مخلص، فاسق۔ نمبر 3 توحید شہودی، جس کو حاصل نہ ہو یہ مومن بھی ہے یہ مخلص بھی ہے، فرق اتنا ہے کہ مقام مشاہدہ سے محروم ہے، نہ کافر ہے نہ فاسق ہے، مقام مشاہدہ سے محروم ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس پہ رکت طاری ہے، اس کے آنسو گرتے ہیں، اس کا بدن لرز رہا ہے۔ دوسرا بندہ نماز پڑھتا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، توجہ نماز میں نہیں ہے۔ اب جس کی توجہ نماز میں نہیں، نہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں نہ فاسق کہہ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے، نماز پڑھ رہا ہے، رکت طاری نہیں ہو رہی، نماز پڑھ رہا ہے، وجود پہ لرزہ طاری نہیں ہے، لیکن نمازی ہے۔ نہ کافر کہیں گے نہ فاسق کہیں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ وہ کیفیت جو فلاں بندے کو حاصل ہے اس کو فلاں کیفیت حاصل نہیں ہے۔ صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو یہ مقام مشاہدہ نہ ملے ہم اس کو مومن بھی کہتے ہیں، صالح مخلص بھی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھئی اس کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ وحدت الوجود نہ عقیدے کا مسئلہ ہے، نہ اس کا تعلق عقائد سے ہے، نہ مسائل سے ہے، اس کا تعلق خاص کیفیت سے ہے۔ اگر عقیدے سے تعلق ہوتا تو جس کو نہ ملتا اسے کافر کہتے، مسائل سے تعلق ہوتا تو جس کو یہ کیفیت نہ ملتی فاسق کہتے۔ اس لیے یہ کیفیت نہ ملے، مومن بھی ہے، صالح بھی ہے، ہاں خاص کیفیت سے محروم ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واللہ تعالی واحد، دیکھو لا من طریق العدد، اس کا معنی یہ نہیں وہ ایک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لا کہ من طریق انہ لا شریک لا، اس کا معنی وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو الفقہ الاکبر میں وہی بات آ رہی، صوفیہ فرماتے ہیں، امام حنیفہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ لا من طریق العدد لیکن من طریق انہ لا شریک لا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا یشبہ شیئا من الاشیاء